تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلامی سلطنت ہے. حکیم احمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعریف پر کہ قانون اسلامی نافذ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو توفیق دے حکمرانوں کو. لیکن اگر نافذ نہ ہو اور قدرت ان کو موجود ہے تو شریعت کے مطابق یہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر جو رہنا ماضی سے خوش ہو، ہم کو شک ہے اس کے اندر کہ اس کا ایمان اور اس کا دین کس درجے میں ہے. اور کوئی ٹکڑا اگر الگ ہو جائے اور خوشی منائے، اس شخص کے دین میں بھی مجھے شک ہے. خدا ایسے نالائقوں کی ہدایت کرنا. آپ سوچیے، بنگلہ دیش جب میں گیا تو مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے وہاں کے علماء مولانا عبد المجید صاحب محدث العلماء نے کہا کہ ہم اتنا زندگی میں نہیں ہوئے. جس دن مشرقی پاکستان الگ ہوا، مولانا عبد المجید میں مسجد میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ ان کا ہم زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا کہ اس دن رویا کہ مشرقی پاکستان ختم ہو گیا. لیکن ہندو کی پھر بھی وہ نامراد رہا. آخر مسلمان ہی تو ہے وہاں بادشاہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ نامراد رہے اپنے مقصد میں. وہ سمجھتے تھے کہ بس ہماری دھوتی کے غلام بنگالی بن جائیں گے. لیکن آج بھی وہاں بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت اور ہندو سے ان کو بغض نفرت. دیکھ لیجیے آپ کے الیکشن میں کیا ہوا. خالدہ ضیا نے کہا بنگلہ دیش زندہ باد، حسینہ نے کہا جے بنگلہ، ہار گئی جے پر، اور زندہ باد زندہ ہو گیا. یعنی لوگوں نے بتایا کہ اس کے زندہ باد اور بسم اللہ شریف پڑھ کر جو تقریر کی. حالانکہ انہوں کا عقیدہ ہے اور تھا کہ عورت کو ہم نہیں مانتے سربراہ ہے، لیکن جب بڑا کفر آئے تو اس کے مقابلے میں بڑا سانپ آ رہا ہو تو چھوٹے سانپ سے چندہ پیش کر دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس آیت فرمان عالی شان میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے اپنے امتی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں، قل للمومنین، جن لوگوں نے آپ کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم کیا ہے، ان سے آپ فرمائیے یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، اپنی نظر کو بچائیں تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. لہذا جس ظالم نے نظر نہیں بچائی ان کی شرمگاہیں برباد ہوئی، بے غیرتی بے حیائی میں مبتلا ہوئی. حفاظت شرمگاہ کی ضمانت آنکھوں کی حفاظت لیتی ہے. وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے فرمائیے جن عورتوں نے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کو تسلیم کیا ہے ان کو بھی حکم دیجیے کہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تو خواتین اور عورتوں کی بھی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. آگے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو ان کے مصنوعات ہیں. میں حالت سفر میں تھا، اس آیت کے بارے میں میرے دل میں خیال ہوا کہ یہ نظر کی حفاظت نہ کرنا اور دوسری عورتوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو، یہ تو ایک فعل ہے اور عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فنون اور یعملون نازل نہیں فرمایا، یصنعون کیوں نازل فرمایا؟ کہ ہم ان کی صنعتوں سے باخبر ہیں. یہ کون سی صنعت فیکٹری چلا رہے ہیں؟ بتاؤ بھائی، نظر بھی ایک فعل ہے یا نہیں؟ یہ فنون بھی تو نازل ہو سکتا تھا اور یعملون بھی تو نازل ہو سکتا تھا، عمل بھی ہے، مگر نہ یہ فنون نازل فرمایا نہ یعملون. کیا فرمایا؟ یصنعون، جو یہ صنعت بناتے ہیں ان کی صنعتوں سے ہم باخبر ہیں، ان کی مصنوعات سے ہم باخبر ہیں. اور سفر میں کہاں سے تفسیر پائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ یہاں تو کوئی تفسیر ہے نہیں، مگر جس کا کلام ہے آپ تو موجود ہیں، آپ میرے قلب کو اس کا مفہوم عطا فرمائیے. فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ دل میں عطا ہوا کہ نظر کے وقت میں انسان کی مختلف ڈیزائن بنتی ہے. کوئی گوشے چشم سے دیکھتا ہے، کوئی غائرانہ نظر سے دیکھتا ہے، کوئی طائرانہ نظر سے دیکھتا ہے. کوئی آدھی آنکھ دبائے رہتا ہے،
کوئی کالا چشمہ لگا کے دیکھتا ہے، کوئی اوپر دیکھتا ہے پلیٹ کی طرف، کوئی نیچے دیکھتا ہے، کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے. تو چہرے کی بہت سی ڈیزائن ہو گئی یا نہیں؟ پھر میں گھر پر آ کر میں نے تفسیر روحانی نکالی تو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہی علامہ نوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے تفسیر روحانی میں لکھا واللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تعالیٰ باخبر ہے. ان کی صنعتوں سے کیا مطلب؟ اے بیجالت النظر، یہ جو نظر کو گھما گھما کے دیکھتے ہیں. جالا یجول مانے گھومنا اور اجالا یجیل بافعال میں گھمانا. تو نظر بازی کا جو مرض ہوتا ہے نظر کو گھما گھما کے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرف کوئی ڈیزائن مزیدار مل جائے. لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ بعضی ڈیزائن ایسی آئے گی کہ جس کو ڈیزائن نہ دے سکو گے اور رام نارائن ہو جاؤ گے اور جن میں گھس جائے گی. لاکھ نکالو گے مگر نہیں نکال سکو گے، دلدل میں پھنس جاؤ گے اور ہو سکتا ہے اسی خیال میں موت آ جائے. اس لیے نظر بہت سی خطرناک چیز ہے. غائرانہ نظر تو حرام ہے، طائرانہ نظر بھی حرام ہے. اچھٹی پوچھتی اچانک نظر سے بھی اپنے کو بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ نظر کی استعداد اور نظر کے اثرات ہر شخص پر الگ الگ ہے. جو شخص زخمی ہے، عشق و محبت کا بہت زیادہ زخم اٹھائے ہوئے ہے، تو بتاؤ جس کا زخم ابھی بھرا نہ ہو، ہلکی سی کھرنڈ آئی ہو، معمولی سی جھلی پیدا ہوئی ہے، ابھی صحت مند جلد اس پر نہیں آئی، اس پر کوئی ایک گھوسا مار دے فوراً خون جاری ہو جائے گا. تو بعض لوگ زخمی ہیں عشق محبت کے، ابھی ان کی زخم پر کھرنڈ نہیں جمی، ابھی پوری صحت مند جلد نہیں آئی. لہذا بہت سخت احتیاط کرو ورنہ ہلکی سے چوٹ سے بھی خون جاری ہو جائے گا. کئی ہزار کچھ اس بات سے آپ لوگوں نے مجھ کو پی ایچ ڈی اس فن کا حفاظت نظر حسن عشق کا جنگ ایکسیڈنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختر کو پی ایچ ڈی کا مقام اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ عرض کرنا تھا کہ اپنی اولاد کو اکرام کے ساتھ رکھو. الحمدللہ میرے والد صاحب مجھ کو بچپن ہی سے مولوی صاحب کہتے تھے، حالانکہ میں مڈل پڑھتا تھا. میں تاریخ جغرافیہ اور جیومیٹری پڑھ رہا ہوں. صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے ابا جان مجھے والد میرے محترم کہتے تھے بھائی دیکھو مولوی صاحب کہاں ہیں. 10 سال کے لڑکے کو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. اللہ نے ان کی زبان مبارک کر دی کہ پڑھوا دیا 2 حرف عربی کے. اور جب میں الہ آباد کی جے کالج میں پڑھتا تھا تو میرے سلطانپور ضلع میں میرے والد رہتے تھے. تو جب میں لکھتا تھا کہ میں اب آ رہا ہوں تو میں اپنے والد کا ایک ہی بیٹا، میرے 2 بھائی وغیرہ نہیں تھے وہ، تو والدہ سے میرے والد کہتے تھے کہ بھائی 1 مہینہ رہ گیا، تاریخ گن رہا ہوں، لاؤ سرما دو ذرا تاکہ میں اپنے بیٹے کو خوب دیکھوں. تو اس نیت سے سرما وہ لگانا شروع کر دیا. اب جب میری ریل پہنچتی تھی تو وہ ایسا دیکھتے تھے ہر ڈبے میں مجھ کو تلاش کرنے کے لیے جیسے کوئی دیوانہ آدمی. اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت میں احساس کر. اس کے بعد پھر پانی بھر کے مجھ کو نہلاتے تھے اور پیٹھ میری ملتے تھے. میں ہاتھ جوڑتا تھا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا. کہا بیٹا تم اکیلے میرے بیٹے ہو، پیٹھ تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، لہذا میں ذرا تمہاری مالش کر دوں. اور نہلا رہے ہیں مجھ کو. اب آپ سوچئے کہ جو باپ اس طریقے سے اکرام کرے اپنی اولاد کا، اس کے لیے ساری زندگی دعا نکلتی ہے، برعکس اس کے کہ جن لوگوں نے سختیاں کی ہیں. تو یہ چوتھی تعریف سن لیا آپ نے کہ جس کا ایمان و یقین، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے اتنا چپک جائے اور اس کی جڑ محبت کی گہرائیوں میں اس قدر پہنچ جائے کہ اگر اس گہری جڑ والے درخت کو بڑے سے بڑے پہلوان بھی ہلا دیں لیکن وہ چرچر کی آواز بھی نہ آئے اس سے، اس قدر جڑ گہری ہو، بلکہ اس کے پسینے چھوٹ جائیں اکھاڑنے والے کے. سارا عالم اگر اس کو اکھاڑے، سارے عالم کے حسین اس کو اکھاڑے، سارے عالم کے لہلائیں تو ان کو پسینہ آ جائے مگر اس کی جڑ میں ایک آشاریہ ادھر ادھر نہ ہو. جڑ بھی گہری موٹی موٹی بھی ہے. جڑ کی گہرائی 2 قسم کی ہوتی ہے، بعضی گہری میں ہے، گہرائی میں ہے مگر پتلی سی ہے. دیکھ لو مولی کو اکھاڑ لیتے ہو نہیں،
تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہمارے ایمان یقین کو اتنی گہرائیوں میں داخل کر دے اور اس قدر مضبوط ایمان عطا فرما دے کہ سارا عالم ہماری حیات کو اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی مشغول نہ ہونے دے. بس دعا کیجیے. یہ صدیقین کی آج میں نے اولیاء اللہ کی سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت کو کے مضمون کو بیان کیا اور اس کا طریقہ یہی ہے. اس کا طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے اور اللہ والوں کی دعا ہے، اللہ والوں کی نگاہیں ہیں اور ان کی اتباع ہے. جو ذکر بتائیں وہ کرو اور جس بات سے احتیاط و پرہیز بتائیں وہ پرہیز بھی کرو. چھپ چھپ کے شیخ کے خلاف حرکتیں ناشائستہ مت کرو ورنہ شائستہ نہیں رہو گے اور قلعی کھل جائے گی. شیخ پر بھی منکشف کر دے گا اللہ ایک دن کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے میرے ولی کو. آپ کے بیٹے کو کوئی دھوکہ دے اور بات جانتا ہو اس دھوکے باز کو، تو کیا اپنے بیٹے کو نہیں بتائے گا یہ دھوکہ دے رہا ہے تم کو؟ بیٹا ہوشیار رہنا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کو بذریعہ کشف یا دل میں الہام کر دیتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ خفیہ بد پرہیزی کر رہا ہے. اتنی بد پرہیزی کرے گا کہ ایک دن دسترخوان پر اس کو دست آ جائیں گے. ایک پیچش کا مریض بتاتا نہیں تھا، ہر دعوت پر پہنچ جاتا تھا. لوزنگ بڑھتی گئی، پاور آف کنٹرول کمزور ہوتا گیا. ایک دن دسترخوان ہی پر پیخانہ نکل گیا. اس دن پتا چلا کہ بھائی یہ بد پرہیز آدمی ہے، یہ نہاری اپایا چھوڑتا نہیں ہے، ہر جگہ کباب کھانے کے لیے پہنچ جاتا. تو ایک دن یاد رکھو، برسر محضر اور برسر بندگان خدا تم سے وہی گناہ صادر ہوگا اگر اپنے روکنے کی کوشش نہ کی. پاور آف کنٹرول ختم ہو جائے گا، سب کے سامنے گناہ کر بیٹھو گے. قیامت کے دن جو حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سڑکوں پر زنا ہوگا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو توبہ نہیں کریں گے اور پاور آف کنٹرول ان کا کمزور ہوتا چلا جائے گا.